آگے آگے وہی بنانے لگے بندے ادھر یہ وہ خورشید ہے، خورشید جماعت دعویٰ والا، یہ جماعت دعویٰ والا خورشید ہے. کیا کر رہے ہیں انہیں جگہ بچا کر یار. میرے کو نہیں لو، میرے کو نہیں لو، بن رہی ہے ویڈیو. چیک کرو نا، چیک کرو. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میرے کو نہیں بنائے تھی پڑھو نا، تھی پڑھو. میرے کو نہیں لو، میرے کو لے لینا یوٹیوب پہ. میرے کو لے لینا. سر آگے سمجھاتے ہیں کرتا کہ میڈم چلو یار آہستہ چلو یار، بھاگ رہے ہو یار، بھاگ رہے یار. آہستہ آہستہ ادھر آ جاؤ، بینر کھینچو. نام نہاد مجاہدوں کو دو لگامیں اور دو. 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 آگے کرو جی، شاہ صاحب آگے کرو. آگے ہو جائیں، آگے آ جائیں. بشیر صاحب آگے آ جائیں. راستہ دو نا. بینوں والے اوپر آ جائیں، بینوں والے اوپر آ جائیں، بینوں والے اوپر آ جائیں. بینر والے اوپر چلے جاؤ. ادھر اس کے ساتھ ہو جائے، بینر کے بینر کے ساتھ ہو جائے. آرام سے کھڑے رہو. بات ٹھیک ہے. یہاں پہ نعرے لگائیں. نہیں چلے گی، نہیں چلے گی.
مساجد کا دشمن مدارس کا دشمن علماء کا دشمن دہشت گرد تنظیم نہیں چلے گی نہیں چلے گی. آپ آگے چلو تھوڑے تھوڑے آگے تھوڑا چلتے رہے. چلو ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا ادھر کر لیں مظاہرہ. حضرات اس وقت ملک میں جبکہ بیرونی قوتیں ملک دشمن عناصر بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کو طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا کریں، ایسے حالات میں ضروری تھا کہ امت مسلمہ ایک ہوتی، ملت ایک ہوتی، لیکن کچھ نام و نہاد لوگ اپنے مفاد کی خاطر ملک کے بھی اور ملت کے بھی خلاف اپنی سرگرمیوں میں جاری ساری ہیں اور مساجد پر قبضے اور ملک کے اندر دہشت گردی اس طرح کے عوامل میں وہ لگے ہوئے ہیں. ہم اس کی بھرپور طور پہ مذمت کرتے ہیں. اس ملک میں ایجنسیوں کا نام لے کر اور اپنے غلط مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو حضرات بھی ایسا کریں گے انشاءاللہ ہم ان کے خلاف اب عزم کر چکے ہیں اور نکل چکے ہیں انشاءاللہ. جمعیت اہل حدیث زندہ باد. جماعت الدعویٰ کی حکومت نہیں چلے گی نہیں چلے گی. باہر نکالو جماعت سے منافقوں کو باہر نکالو باہر نکالو. کے اللہ کی بدماشی نہیں چلے گی نہیں چلے گی. کیا ہے ہم تمہارے ساتھ تعلق تھا اور نہ اس وقت ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے. بظاہر یہ لوگ جہاد کا نام لیتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے مقاصد وہ چندہ جمع کرنا، صدقات اور زکوٰۃ کی رسوم کو ہتھیانا اور ملک میں کسی بھی سیاسی اور دینی جماعت کے باطن خواہ اتنے ورکر نہیں ہیں جتنے ورکر جماعت الدعویٰ کے یہ لشکر طیبہ کے ہیں. الحمدللہ ہر جگہ پر اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مساجد زیادہ ہے، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. ان کا ہر فرد اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش یہ ہے کہ اہل حدیث مساجد میں ان کے نظم و نسق کو خراب کیا جائے، علماء کی توہین کی جائے. جہاں یہ جہاد کو فرض عین قرار دیتے ہیں وہاں علماء کی توہین کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے نزدیک اس طرح ایک تنظیم کھڑی ہو جائے اور وہ جہاد کا اعلان کرے تو جہاد فرض عین نہیں ہوتا. اس کے لیے شرائط ہیں اور جتنے بھی فقہا یا علماء محدثین ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، کسی ایک مسلک میں بھی ان حالات میں کوئی بھی جہاد کو فرض عین قرار نہیں دیتا. یہ جماعت فرض عین قرار دیتی ہے اور جب آگے سے لوگ سمجھاتے ہیں کہ ان حالات میں فرض کفایہ ہے، فرض جہاد نہیں، یہ کہتے تو منکر جہاد ہو. علماء کو منکر جہاد کہا جاتا ہے، اہل حدیث کو منکر جہاد کہا جاتا ہے اور پھر ان سے لڑا جاتا ہے، ان کے گریبانوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے، ان کو ممبروں سے نیچے اتارا جاتا ہے. اب مرکزی جمعیت اہل حدیث بیدار ہو گئی ہے اور تمام حجت کرنے کے بعد اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ تاریخ پورے ملک میں چلے گی. ہم بتائیں گے کہ اس جماعت کے عزائم کیا ہیں. علمی طور پر علماء کی سرپرستی ان کو حاصل نہیں ہے. ان کے ساتھ محض وہ نوجوان ہیں جن کو علم نہیں، جن کو سمجھ نہیں ہے. مدارس کے دشمن یہ ہیں
اور تعلیم کے دشمن یہ ہیں مدارس سے اور تعلیم سے انہوں نے نوجوانوں کو اٹھایا اور ان کو جہاد کا جذبہ دلا کر ان کو چندے پر لگا دیا، اپہج کر دیا. اور شہداء کی جو ورثہ ہیں اتنے امیر ہیں کہ ایک ایک وارث وہ ایک ایک گاؤں کی کفالت کر سکتا ہے. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ان ورثاء کے نام پر چندہ مانگتے ہیں. چندہ کیا کسی امیر کو لگتا ہے؟ وہ تو چندہ دینے والے ہیں. اور ان ورثاء کے نام پر جو چندہ جمع کرتے ہیں یہ کہاں جاتا ہے؟ کہ حکومت پاکستان کو علم نہیں؟ جس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے انہیں چاہیے کہ ان کا احتساب کریں. دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی جائیدادیں ہیں. انہوں نے جائیدادیں بنا رکھی ہیں. یہ چندہ کہاں جاتا ہے؟ کشمیر میں نہیں جاتا. کشمیر میں جو کچھ کرتے ہیں ایک ایک پائی یہ ان سے وصول کرتے ہیں جن کی سرپرستی میں یہ جہاد کر رہے ہیں. یہ کمپیوٹرائز جہاد ہے. اس کو ہم نہیں مانتے. رسول اللہ علیہ السلام نے کیا تھا. ہم اس جہاد کو نہیں مانتے. اس جہاد کی بنیاد حافظ سعید نے. لہذا مرکزی جمعیت اہل حدیث ان سے اعلان برات کرتی ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے اس عمل پر اپنی حرکتوں پر غور کریں. اگر نہیں کریں گے پھر ہماری اور ان کے درمیان کھلی جنگ ہوگی. مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد. پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب زندہ باد. حافظ مسعود احمد صاحب زندہ باد. علامہ عبدالعزیز حنیف صاحب زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے یہاں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. یہ بارش کا انشاءاللہ پہلا قطرہ ہے. یہ پہلا پتھر ہے جو ہم نے پانی میں پھینکا ہے. انشاءاللہ اب بھرپور بارش ہوگی. پورے پاکستان میں ہم ان کا محاسبہ کریں گے. انشاءاللہ جو یہ فنڈ اکٹھا کر کے اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں اور اپنے نام پر زمینیں الاٹ کروا رہے ہیں، ہم سارا یہ پیسہ ان سے واپس لیں گے اور ایجنسیوں کو بھی بتلائیں گے کہ یہ ملک کے بھی دشمن ہیں، قرآن کے بھی دشمن ہیں، حدیث کے بھی دشمن ہیں، مدارس کے بھی دشمن ہیں، مساجد کے بھی دشمن ہیں، صحیح عقیدہ افراد کے بھی دشمن ہیں، علماء کے بھی دشمن ہیں، علم کے بھی دشمن ہیں. ان دشمنوں کو ہم پاکستان سے نکلوائیں گے انشاءاللہ. ان کے جنازے نکلوائیں گے انشاءاللہ. ان سے لوگوں کو متنفر کروائیں گے انشاءاللہ. ان کی حقیقت لوگوں پر واگزار کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم ان کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ. آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر بتائیں ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہم ان کا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ ہم چلیں گے انشاءاللہ. کافروں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. ان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے انشاءاللہ. ان کے نظریات کو غلط ثابت کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارا اللہ ساتھ دے گا انشاءاللہ. شاہ جی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں.